ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا يحض على طعام المسكين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما نافعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے چند آیات تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ ان آیات کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اپنے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی مجھے سچ کہنے کی اور آپ کو سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مجھے اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کے نصیبوں میں مال کم ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا بھی لاتا ہے کہ دونوں کی آزمائش ہوتی ہے، زیادہ والے کی بھی اور کم والے کی بھی۔ کم والا کیسے صبر کرتا ہے، کیسے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ یہ دیکھتے ہیں، اور زیادہ مال والا، زیادہ عہدے رکھنے والا وہ کیا رویہ کرتا ہے، اس کو بھی اللہ دیکھتے ہیں۔ انسانوں کا بھی امتحان ہوتا ہے اور حکمرانوں کا، مالداروں کا، بڑے لوگوں کا، ان کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ اس امتحان میں کیسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں یہی اللہ چاہتے ہیں اور یہی اللہ دنیا والوں کو دکھاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں کہ غریب لوگ ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں اور آٹا لینے کے لیے لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، صبح جاتے ہیں شام تک 10 کلو آٹا نصیب ہوتا ہے، اور سفارشی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی من مانی کے مطابق جتنا مرضی لے لیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہم سب کو سامنا ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمارا پاکستان قرضوں کے تلے نیچے ہے، لیکن اللہ کی طرف کوئی بھی نہیں آتا، اللہ کے سامنے کوئی بھی نہیں روتا۔ جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، نماز وہ بھی نہیں پڑھتے، 2 نفل پڑھ کر وہ بھی اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ کی طرف رجوع وہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی در در کے دھکے کھاتے ہیں، کبھی کسی کے جا کر سفارش، کبھی کسی کے پاس، لیکن اللہ کا در نہیں کھڑکاتے۔ جن کے پاس ہے وہ اپنی عیاشیوں میں لاکھوں روپے مہندیوں میں، ڈھول کی تھالوں پہ اور ناچنے والوں پر، شراب میں، جوے میں، زنا کے اندر، آوارہ گردی کے اندر
مال و مال ہزاروں روپے وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن سوچا کبھی انہوں نے بھی نہیں کہ اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ ایک ایک رائی کے اللہ نے پوچھنا ہے کہ کیسے کمایا ہے، کیسے کھایا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کروڑوں روپے کی پراپرٹی کا مالک بن گیا اور اللہ نے اس کو پوچھنا بھی نہیں، اللہ نے پوچھنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے آخری وقت میں زندگی گزارتے ہوئے شہید تیر لگا اور آخری سانس ہیں تو اپنے بیٹے جو حضرت عبداللہ بن عمر تھے ان کی گود میں سر رکھا ہوا تھا۔ اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا خوبصورت سر، اور بیٹا بھی اتنا مقدس، اور وہ اپنے باپ کو تک رہا ہے۔ باپ نے کہا کہ بیٹا میرا سر زمین پر رکھ دو۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ میرے والد محترم ہیں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں آپ کا سر اپنی گود میں رکھنا، میری خوش نصیبی ہے، سعادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ میرا سر زمین پر رکھ دو اور مجھے رگڑنے دو اپنا ناک زمین پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر حضرت عمر فاروق کا زمین پر رکھا۔ جنتی گھر دیکھ چکے جنت کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارتیں سن چکے جنت کے اندر، لیکن پھر بھی اللہ سے اتنا ڈرنے والے تھے کہ اپنے سر کو زمین پر رکھ کر اپنی ناک کی نوک کو زمین پر رگڑ کر کہتے ہیں کہ عمر اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو بھی تباہ ہو جائے گا اور تجھے پیدا کرنے والی ماں بھی تباہ ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی بڑھاپے میں جاتا ہے، کوئی جوانی میں جاتا ہے، کوئی اپنی زندگی کی بھارے مال و دولت سے فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی کماتے کماتے دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اللہ کے کاغذوں میں کامیاب وہ شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا پروانہ دے دیا، اور جس کو نہ ملا تو وہ انسان آخرت میں جا کر پچھتائے گا، لیکن اس وقت اس کا پچھتانا کسی کام نہ آئے گا۔ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے کچھ چیزیں لگائی ہیں کہ اگر کریں گے تو نفع میں رہیں گے اور اگر نہیں کریں گے تو نقصان میں رہیں گے۔ اگر ہمارے پاس امیر المؤمنین ایک اللہ سے ڈرنے والا ہو تو غریبوں کی پریشانیاں ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ احساس ہوتا ہے انسان کے پاس کہ فاتح ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، مجھے اللہ نے اگر وارث بنایا ہے، مجھے اللہ نے اگر کچھ دیا ہے تو چلو میں ان کو زیادہ نہیں تو ایک وقت کا کھانا ہی کسی غریب کا بازو پکڑ کر اس کو کھلا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی قحط سالی آئی اور فاتح آئے، گھروں کے اندر کھانے کی کمی آئی، اور صحابہ کے دور کے اندر بھی کمی آئی، لیکن انہوں نے اس کمی کو کمی نہیں بننے دیا، بلکہ ایک دفعہ کا واقعہ آتا ہے، میں حیران ہو گیا اس واقعے کو پڑھ کر۔ حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلان کیا کہ مدینہ کے لوگوں، جس کے پاس جتنی گنجائش ہے وہ اس کے مطابق لوگوں کو، غریبوں کو پکڑے اور جا کر ان کو کھانا کھلائے۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کو لیتے، کوئی دو کو لیتا، کوئی تین کو لیتا، اپنے گھر لے جاتے اور لے جا کر ان کو کھانا کھلاتے اور ان کو رخصت کر دیتے۔ اور اس طرح کے لوگ اس وقت مدینہ میں ہزاروں تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت ایک شخص آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے۔ میں نے کہا کھانا ہے، آپ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لے آؤ۔ کھانا ان کے سامنے رکھا اور اس نے کھانا شروع کر دیا، سارا کھانا کھا گیا اور اپنا پیٹ بھر کر کھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا، وہ چلا گیا۔ حضرت میمونہ کہتی ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں پردے میں دیکھ رہی تھی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا انسان ہے کہ اس نے آپ کے لیے احساس بھی نہیں کیا اور آپ کو کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا اور یہ سب کچھ کھا گیا۔ آپ مسکرا کر کہنے لگے جو اس کے نصیبوں میں تھا وہ کھا کر چلا گیا۔ دوسرے دن پھر وہ آیا، پھر کھایا، تیسرے دن پھر کھایا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آیا تو اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور کھا کر اس نے باقی کھانا چھوڑ دیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ حضرت میمونہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس نے سے ہی کھایا ہے۔ مسلمان کی شان اپنا پیٹ پالنا نہیں ہوتا، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ دوسرے کا احساس کرے۔ مسلمان کی شان یہ نہیں کہ وہ اپنا الو سیدھا کر لے باقی بھلے ساروں کو جناب والا کنویں میں ڈال دے۔ مسلمان کی شان یہ نہیں کہ وہ اپنے لیے سوچے، مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اجتماعیت کا سوچے۔ مسلمان کی شان یہ نہیں کہ وہ اپنے لیے سہولت پیدا کرے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ لوگوں کے لیے سہولت کیسے ہو سکتی ہے۔ مسلمان کی شان یہ نہیں کہ وہ صرف اپنا نفع سوچے، لوگوں کا نقصان کرے، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کا نفع سوچے۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک اپنی کارگزاری سنائی، کہنے لگے کہ جب میں نے بزنس شروع کیا، میں نے کاروبار شروع کیا تو میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گیا، اپنے ساتھ جو ساتھی تھا اس کو بھی لے کر، تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی، کہنے لگے کہ جنید کاروبار کرو، بزنس کرو، لیکن نیت یہ رکھنا کہ میں نے پوری انسانیت کا نفع کرنا ہے، نقصان نہیں کرنا کسی کا۔ کہنے لگے میں نے اپنی دکان کا یہ دستور بنایا کہ اگر کسی آدمی کو مال پسند نہ آئے، آج تو پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اس وقت کہتے ہیں میری دکان کا یہ دستور تھا کہ اگر کسی کو مال پسند نہ آئے اور استعمال نہ کرے، 2 مہینے کے بعد بھی واپس کرنا چاہے واپس لے لو اور اس کے پیسے اس کو واپس دے دو۔ یہ قانون تھا، اور آج ان کی پوری دنیا کے اندر ان کی شاپ پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر ہر مارکیٹ کے اندر ان کی دکان تمہیں ملے گی، یورپ کے اندر پوری امریکہ تک کی ان کی دکانیں بنی ہوئی ہیں۔ صرف وجہ کیا ہے کہ جب تم کسی کا نفع کرو گے تمہارا نفع رب کرے گا، اور جس کا نفع رب کرے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جب ہم کسی کا نقصان کریں گے تو اللہ ہمارا نفع اپنا حال کھینچ لیں گے۔ وقتی طور پر ہم نفع کرتے رہیں گے، لیکن اس کے بعد وہ نفع جو ہوگا وہ ہمارا نقصان میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت میمونہ نے پوچھا کہ جب یہ پہلے کھاتا تھا آپ کے لیے کچھ نہیں چھوڑتا تھا، لیکن اب تو یہ آپ کے لیے بہت کچھ چھوڑ جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اے میمونہ پہلے یہ کافر تھا، پہلے یہ کافر تھا، 3-4 دن اس نے جو کھانا کھایا نا ہمارے گھر میں، اس وقت یہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اب یہ مسلمان ہو گیا۔ کافر 7 آنتڑیوں کے ساتھ کھاتا ہے اور مسلمان 1 آنت کے ساتھ کھاتا ہے، اور وہ بھی آدھی بھوکی رکھتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ آئی
کہ جب فاقے پڑے ہوں تو اس وقت مدد کے لیے مسلمانیت کا تلاش کرنا کوئی ضروری نہیں. اگر تمہارے ملک کا کوئی باشندہ، کوئی رہنے والا، کوئی عیسائی ہے یا کوئی اور غیر مسلم ہے تو ان کے ساتھ بھی تعاون کرنے کی ضرورت ہے اور کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف تقوی والا آدمی ملے تو اسی کو کھانا کھلانا ہے، متقی پرہیزگار ملے تو اسی کو کھانا کھلانا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ بھوکا جب تمہیں مل جائے، وہ جیسا بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، جس کنڈیشن میں بھی ہو، وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، جب اس کو بھوک لگی ہے تمہارے ذمہ ہے کہ تم اس کے ساتھ تعاون کرو اور اس کو کھانا کھلاؤ. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ اس نے غیر مسلم جب دسترخوان پہ بیٹھا تو اس نے سنت کے مطابق دائیں بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا. تو جب ان کو اپنے دسترخوان سے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، میں بھی تو خدا ہوں کہ اس نے کبھی مجھے نہیں مانا اور میں نے اس کو اتنا پالا، اتنا جوان کیا اور کھلایا. جاؤ اس کو تلاش کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تلاش کر کے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا. اسلام کے اندر میرے بھائیوں نفرت نہیں ہے، اسلام کے اندر تکلف نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی برادری نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی تعلق، کوئی قرب نہیں ہے. نیکی کرنے کے لیے تمہیں کہیں بھی اگر نیکی کا موقع ملے، جو بھی جیسا بھی ملے، اس کے ساتھ نیکی کرنے سے باز نہ ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک خلافت اس طرح کی انہوں نے سنبھالی کہ مسلمانوں کو ایک نمونہ دیا اپنی خلافت کا. اور غیر مسلم کہتے ہیں کہ اگر ان مسلمانوں کے اندر اگر عمر جیسا حکمران پیدا ہو جائے تو یہ پوری دنیا کے اوپر اپنی بادشاہت کر سکتے ہیں. لیکن جب مسلمان ایک کرپٹ حکمران ہوگا، جب وہ اپنی پراپرٹی، اپنی جائیدادیں بنائیں گے، جب وہ اپنے بارے میں سوچیں گے تو اس وقت اس ملک کے حالات درست نہیں ہو سکتے، بلکہ دن بدن خراب ہوتے جائیں گے اور مسلمانوں کے اوپر ذلت آتی جائے گی. بلکہ میں تو اپنے دوستوں کو کہتا رہتا ہوں کہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمران نصیب فرمائے کہ جو انصاف کریں، جو عدل کریں، جو اللہ کے خوف سے ڈرے، رات کی تنہائیوں کے اندر اٹھ کر نفل پڑھ کر کہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دینا، اگر مجھ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے مجھے معاف کر دینا. اگر اس طرح کا امیر المؤمنین مسلمانوں کو مل جائے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر آسانیاں پیدا فرما دیتے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ یہ ایک ملک، ایک جگہ کے گورنر تھے. ان کا بیٹا تھا تو وہاں جب گھوڑوں کی دوڑ لگی، وہاں ایک غریب آدمی تھا، اس کے بیٹے کا ایک گھوڑا تھا اور ایک حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کا گھوڑا تھا اور یہ گورنر تھا. جب دوڑ لگی تو اس غریب آدمی کا گھوڑا آگے نکل گیا. جب آگے نکلا تو یہ گورنر کا بیٹا تھا، ان کو غصہ آیا اور ان کو مارنا شروع کر دیا. کوڑے، کافی سارے کوڑے مارے. کوڑے مارنے کے بعد وہاں بات ختم ہو گئی. حج کا موقع آیا، حضرت عمر فاروق کھلی کچہری لگاتے تھے، بلکہ تنہائیوں میں وہاں جا کر پوچھتے کہ بتاؤ جو میرے نمائندے ہیں ان کا تمہارے ساتھ کیسا تعلق ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ اس طرح عمر بن عاص کے بیٹے نے، ایک دیہاتی اس کا باپ شکایت لے کر آیا، اس کے بیٹے کو مارا ہے، تو اپنی فوج بھیجی اور کہا کہ جاؤ اس کو گرفتار کر کے لاؤ. گرفتار کیا گیا اور مجمع کے اندر اس کو لایا گیا اور کہا گیا کہ تم نے اس کو کوڑے مارے.
اس نے کہا جی مارے ہیں۔ کہا اس کو کہ اس غریب آدمی کو جیسے اس نے تجھے مارا ہے ایسے ہی تو اس کو مار۔ میں حیران رہ گیا اس واقعے کو پڑھ کر، اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ پڑھا کہ کہا کہ اس کو اتنا مار یہاں تک کہ جب تجھے پتا چل جائے تو نے بدلہ لے لیا، اس وقت تک اس کو مارتا رہا۔ کوڑا اٹھایا اور اس کو مارنا شروع کر دیا۔ مارنے والا کون ہے؟ ایک غریب دیہاتی کا بیٹا ہے۔ مار کھانے والا کون ہے؟ گورنر کا بیٹا ہے، جس نے ملک فتح کیے، جس نے مصر کو فتح کیا، جو فاتح تھا، اس کا بیٹا مار کھا رہا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی، یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ چھوڑ دے اور اب مارنا ختم کر دے، یہاں تک کہ جب اس کا جیب بھر گیا مار کر، پھر اس نے کوڑا پرے رکھ دیا اور حضرت عمر کہنے لگے، عمر بن عاص ان کے باپ کو مخاطب کر کے کہ یہ لوگ تو آزاد پیدا ہوئے، تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا دیا؟ اللہ نے تو ان کو ماں کے پیٹوں سے آزاد پیدا کیا، تم مالدار لوگوں نے، تم عہدہ رکھنے والے لوگوں نے کب سے ان کو اپنا غریب اپنے متحد کر لیا؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور کہا کہ امیر المؤمنین، اے عمر فاروق، مجھے پتہ نہیں تھا، اگر مجھے پتہ ہوتا میرے بیٹے نے یہ کام کیا، خدا کی قسم میں اپنے بیٹے اپنی فیصلے میں اپنے بیٹے سے یہ بدلہ دلواتا اس کا، لیکن مجھے یہاں آ کر پتہ چلا۔ یہی امیر المؤمنین کے رات کو دیکھا کہ کچھ جگہ پہ لوگوں کا قافلہ ہے، اٹھے اور وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ مہمان ہیں اور وہاں کے کچھ لوگ پہرا دے رہے ہیں۔ کہا کہ میں مدینہ کا خادم ہوں، تم سو جاؤ اور صبح تک تمہارا پہرا میں دوں گا۔ ساری رات پہرا دیتے رہے، جب صبح ہوئی ان کو نماز کے لیے بیدار کیا اور کہا کہ تم یہاں تیاری نماز پڑھو اور میں تمہارے لیے ناشتے کا انتظام کرتا ہوں۔ مدینہ گئے، وہاں سے ناشتہ پکایا، ان کے لیے تیار کیا اور تیار کر کے وہاں بیٹھ گئے اور خود اپنے ہاتھ سے ناشتہ تقسیم کرنے لگے۔ دیکھا کہ ایک شخص وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اٹھ کر چلے گئے ان کے پاس اور کہا کہ تجھے پتہ نہیں کہ نبی کی سنت دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، تو بائیں ہاتھ سے کیوں کھا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، آپ کو پتہ نہیں کہ فلانی جنگ کے اندر میں شریک تھا، میرا دایاں ہاتھ کٹ گیا، اس لیے میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اس کے پاؤں میں بیٹھ گئے، اس کے پاؤں پکڑ لیے، اپنے ہاتھ اپنی داڑھی پاؤں پہ لگانے لگے، کہنے لگے مجھے خدا کے لیے معاف کر دے، کہیں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تیرے دور حکومت کے اندر ایک معذور شخص تھا، تو نے اس کو ایک نوکر کیوں نہیں رکھ کے دیا؟ وہ کیسے کھاتا ہوگا، کیسے پیشاب کرتا ہوگا، کیسے مزدوری کرتا ہوگا؟ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے امیر المؤمنین مسلمانوں کی۔ اللہ کی قسم، مسلمانوں کی عمارت پڑھ کر دیکھو، تمہیں اسلام کی تاریخ کے اندر 24 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والے سوکھیاں روٹیاں کھاتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے کپڑوں کے اوپر پیوند لگا ہوا نظر آئے گا، ان کے گھروں کے اندر فاقہ نظر آئے گا، وہ سوکھی روٹیوں سے اپنی خوراک بناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ پڑھو، تمہیں نظر آئے گا کہ وہ غریب لوگوں کے لیے دن رات جاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کی تاریخ پڑھو، ان کی بیویاں بیوہ عورتوں کی خدمت کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تم ان کی تاریخ پڑھو، ان کی بیویاں غریب لوگوں کی جھگیوں میں دائیوں والا کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تم تاریخ پڑھو، وہ حکمران رات کے 12 بجے یہاں پوری دنیا کائنات سوری ہوتی تھی، وہ گلیوں میں گشت کرتے ہوئے نظر آتے تھے کہ کسی گھر کے اندر فاقہ تو نہیں، کسی گھر کے اندر کوئی پریشانی تو نہیں، اور وہ تنہائیوں میں جاتے، اپنے چہرے بدلتے،
اپنے بھیس بدلتے اور لوگوں سے پوچھتے کہ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں، تمہیں کوئی عمر سے شکایت تو نہیں، مجھے بتاؤ اگر ہے تو عمر تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کیفیت انسان کی اس وقت ہوتی ہے جب انسان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایک وفد آیا، ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری جو علاقے کا گورنر ہے اس کی کیا پوزیشن ہے تمہارے ساتھ؟ کہنے لگے جی اس نے ایک بہترین محل بنایا ہوا ہے اور وہاں بیٹھا ہے، دروازہ لگایا۔ حضرت عمر کا قانون تھا کہ کوئی گورنمنٹ کا ملازم دروازہ نہیں لگائے گا اپنی جس جگہ پہ بیٹھے گا۔ ان کا قانون تھا کہ کوئی گورنمنٹ کا ملازم مہنگے کپڑے نہیں پہنے گا۔ ان کا قانون تھا کہ کوئی گورنمنٹ کا ملازم چوکیدار نہیں رکھے گا۔ ان کا یہ قانون تھا کہ کوئی گورنمنٹ کا ملازم بیت المال سے اپنے مہمانوں کے لیے کھانا نہیں کھلا سکے گا، اور اس پہ وہ عمل کرواتے تھے۔ شکایت لگا دی کہ عبداللہ بن قرط ایک گورنر ہے فلانے علاقے کا، اس نے ایک بہترین شاہی محل بنایا ہوا ہے۔ اسی وقت اپنے گورنر کو بھیجا، اپنے نمائندے کو بھیجا کہ جاؤ اگر بنایا ہے تو اس کو جلا کر راہ کر دو، اور پھر میرے سامنے اس کو لے کر آنا۔ خط لکھا، یہ خط اس کو دے دیا۔ جب گیا ان کے ساتھی فوج گئی، دیکھا کہ ایک بہترین قلعہ بنا ہوا ہے، مہمان خانہ، تو صحابہ نے آگے بڑھے اور اس کو جلا کے راہ کر دیا۔ اور خط حضرت عمر کا نکال کر جب اس کے ساتھی ان کو روکنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ عبداللہ بن قرط کہنے لگے نہیں ان کو اپنا کام کرنے دو، اور خط پڑھا کہ فوراً میں تجھے معزول کرتا ہوں اور مدینہ پہنچ۔ جب پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں، کہا کہ جتنے بیت المال کے صدقے کے اونٹ ہیں وہ سارے کے سارے مقام حرہ، ایک مدینہ کے اندر جگہ ہے، وہاں لے جاؤ، اور خود وہاں چلے گئے اور اس کو اشارہ کیا کہ اس جگہ پہ پہنچے۔ وہاں پہنچ گئے، کہا کہ اس کا یہ شاہی لباس ہے یہ اتار دو اور اس کو غلاموں والا لباس پہناؤ۔ غلاموں والا لباس پہنایا گیا۔ کنویں کے اوپر اونٹ پیاسے کھڑے تھے، کہا کہ یہاں سے پانی نکال اور ان پیاسی اونٹوں کو پانی پلا، اور خود پرے ہو کے بیٹھ گئے۔ اور جب ان کو پانی پلایا اور پیاسے اونٹوں کو پانی پلانے کے بعد جب اس کو احساس ہوا، کہا کہ تیرا باپ مدینہ کے اونٹ چراتا تھا، تجھے ایک چھوٹا سا عہدہ مل گیا، تو اپنی اوقات کو بھول گیا، تیری اوقات یہ اونٹ چرانے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی ڈیوٹی لگائی کہ اب تو اونٹ چرا، تیرا دماغ صحیح ہو۔ لیکن حیات الصحابہ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ آج کے بعد میں تجھ سے دوبارہ یہ شکایت نہ سنوں۔ کہا کہ جی میرا فیصلہ ہے، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، آج کے بعد نہ میں چوکیدار رکھوں گا، نہ میں اپنا کوئی بڑا محل بناؤں گا، اور لوگوں کی بات سنوں گا، اور لوگ ڈائریکٹلی مجھ سے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین ایسے دے دیں، اس وقت ان پورے علاقے کے اندر خدا کی قسم ہمیں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یار، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کچھ کر لیں گے، لیکن اپنے حصے کی جتنی شمع روشن کر سکتے ہیں اتنی تو کریں نا یار۔ ایک صحابی، آپ نے جب مانگا نہ چندہ، کسی نے کتنا مال دیا، کسی نے کتنا دیا، کسی نے کتنا دیا، ایک صحابی مزدوری کر کے چند کھجورے لے کر آیا، آپ نے وہ کھجورے پورے مال قیمتی درم و دینار کے اوپر ڈال کر کہا کہ تو نے اللہ سے جنت لے لی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلا دیں، اگر اپنے حصے کی ایک روٹی بھی دن میں کسی بھوکے کو کھلا دیں تو ہمارے لیے شاید اللہ بخشش کا دانہ بنا دے۔ یار وہ کیا دل ہے کہ ہمارے بچے ہم ہزاروں میں کھیلیں اور ہمارے سامنے بھوکے بچے مانگتے ہوئے نظر آئیں۔ یہاں بچے آتے ہیں مانگتے ہیں،
میں تو ان کو کہتا ہوں کہ آؤ یار ہمارے پاس مدرسے میں پڑھو. یہاں جتنے بچے مانگنے کے آتے ہیں میں ان سے ملتا ہوں کہ ہم تمہیں کھانا بھی کھلائیں گے, ہم تمہیں لباس بھی لے کر دیں گے, تمہیں جوتیاں بھی دیں گے, تمہیں قرآن کا حافظ بھی بنائیں گے اور تم سے کچھ نہیں لیں گے. لیکن وہ یہ بات سن کر بھاگ جاتے ہیں. پھر رونا آتا ہے شاید ان بچوں کے نصیبوں کے اندر ساری زندگی مانگنے لکھ. کچھ ماں باپ کی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ وہ بچوں کی تربیت ہی مانگنے پہ کرتے ہیں. بلکہ ایک جگہ ہم بیٹھے, ایک مانگنے والا آدمی آیا, ہمارے جو بڑے تھے انچارج تھے جامع مسجد کے, انہوں نے کہا کہ بیٹا تم جامعہ میں آؤ, ہم تمہیں اپنا بورچی رکھیں گے, کپڑے بھی دیں گے, تمہیں 20,000 روپے تنخواہ بھی مہینے کی دیں گے. تو وہ آگے سے مانگنے والا کہنے لگا صرف 20,000, میں تو مانگ کر مہینے کا 60,000 اکٹھا کرتا ہوں, تم 20 پہ روتے. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بھائی وہ جیسے بھی ہیں, وہ جس طرح کے بھی ہیں, لیکن آج کے اس دور کے اندر رونا آتا ہے. اللہ کی قسم, جب MCI سکول سے میں جاتا ہوں روزانہ, بوڑھی عورتیں 10 کلو آٹا لینے کے لیے لمبی لینوں کے اندر لگی ہوتی. بلکہ ایک عورت کا فون آیا, کہنے لگی کر صاحب 10 کلو آٹا سارا دن میرا خامد لے کر لائن میں لا کر لاتا ہے, اور صرف ہم 10 جنے ہیں, 2 دن میں وہ ختم ہو جاتا. ہم کس طرف جائیں؟ آج جو ہمارے حالات ہیں جو آ رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ ہم بدبخت ہیں. غریبی میں اللہ کی طرف نہیں آتے, غریبی میں دائیں بائیں دھکے کھاتے ہیں. اگر مالداری ہے, جہاں چودراہٹ ہے, وہ لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے. جہاں نام نکلنا ہو, جہاں یعنی پتہ ہو کہ یہاں ہمیں انعام ملے گا, لوگوں کو پتہ چلے گا یہ بڑا ہے, بڑا MNA ہے, MP ہے, وہاں ہزاروں روپے انعام دے کر, لاکھوں روپے انعام دے کر, ایک ایک میچ کے اندر, کرکٹ کا میچ یا والی بال کا میچ یا فٹ بال کا میچ یا کبڈی کا میچ, لاکھوں روپے پلیئروں کو انعام دے کر جاتے ہیں کہ صرف ہمارا نام آئے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بند کر دو, اپنا نام بلند کرو, ضرور کرو, لیکن اپنے نام کو رب کے کاغذوں میں بھی بلند کرو. کہیں کہیں اللہ کے کاغذوں میں بھی ہمارا نام آ جائے کہ اس نے میری رضا کے لیے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تھا. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے اندر بھی ہمارا نام آ جائے کہ جب 63 سالی کا دور تھا, لوگ تجارت کر رہے تھے, کاروبار کر رہے تھے, لوگ اپنی بزنس اور اپنی پراپرٹی کو بڑھا رہے تھے, غلے کو جمع کر رہے تھے. اس وقت کوئی غریب آدمی, اللہ کا کوئی مارا آدمی یا درمیانے قسم کا یا مالدار آدمی اٹھا اور اس نے پرافٹ کو چھوڑ کر, اپنے بزنس کو چھوڑ کر کسی کی ہیلپ کی. آج کے اسی دور کے اندر ہم حاجی, نمازی, قرآن پڑھنے والے, قرآن کے قاری, جس دور کے اندر 60 کے چند بوریاں کھاد کی لیتے ہیں, پھر انہی بوریوں کو ہم یعنی نام اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے 100-200 بوریاں لا کر اپنے گھر رکھ دیتے ہیں. پھر وہ جو 2-2, 3-3 ایکڑ والے غریب لوگ, ان کو ہم 5-5, 700 روپے کے منافع پہ بیچتے ہیں. یہ ظلم, وہ نماز میرے بھائیوں, وہ تہجد, وہ قرآن کی تلاوت, جب ہمارے وجہ سے مسلمانوں کے آنکھوں میں آنسو آئیں گے, وہ ہمیں جنت میں نہیں جانے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دائرہ ہے اور اس کے آگے جنت ہے, وہ دائرہ عدل ہے. اگر عدل ہوگا وہ جنت تک پہنچ جاؤ گے, اگر عدل نہیں ہوگا, خود پسندی ہوگی, خود غرضی ہوگی, تو یاد رکھنا کہ تمہیں پھر پل صراط میں سے جہنم کے اوپر گرا دیا جائے. ایک واقعہ, بشر بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ فلانی جگہ کا میں تمہیں گورنر بناتا ہوں, وہاں جا کر تم نے گورنمنٹ کے جو کام ہیں وہ کرنے ہیں.
کچھ دنوں کے بعد یہ صحابی دوبارہ مدینہ میں ملا. سننا میرے بھائیوں، سننا، ہم سب کے لیے یہ حدیث. کہا کہ تو یار گیا نہیں، میں نے تجھے کہا تھا. کہا امیر المؤمنین میں معافی چاہتا ہوں، میں نہیں جا سکتا. ہم تو پیسے دے کر گورنمنٹ کے ملازم بنتے ہیں، ہم تو بڑی جدوجہد سے بنتے ہیں. بننا گناہ نہیں ہے، لیکن جو ذمہ داری گورنمنٹ سے ملے اس کو پورا کرنا اور اس میں سستی اور غفلت کرنا یہ گناہ ہے. چاہے کوئی پروفیسر ہے، چاہے کوئی عام چھوٹا سا ملازم ہے، چاہے کوئی پرائیویٹ ہے، چاہے کوئی قاری ہے، میں اگر بچے صحیح طریقے سے نہیں پڑھاؤں گا مجھے قیامت کے دن اللہ پوچھے. میں یہاں بیٹھ کر اپنی حیثیت کے مطابق محنت کر کے تمہارے سامنے نصیحت نہیں کروں گا، خدا کی قسم مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا. میرے پاس یہ چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، میں اگر ان کو صحیح طریقے پہ سبق لائن پہ نہیں دوں گا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. یہ میری ذمہ داری ہے. ہر انسان کے ذمہ ایک کام ہے، اگر اس میں وہ سستی کرے گا اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. بشر بن عاصم کہنے لگے اے عمر میں نہیں جا سکتا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب انسان کوئی ذمہ داری لیتا ہے اس ذمہ دار انسان کو قیامت کے دن جہنم کے پل کے اوپر کھڑا کیا جائے گا اور پھر اس کی ذمہ داری کو دیکھا جائے گا. اگر 100% اس کی ذمہ داری کامیاب ہے تو اس کو اللہ جنت میں ڈال دیں گے، ورنہ اس انسان کو اس پل کے اوپر آگ لگا کر اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں. حضرت عمر کانپنے لگے، ڈرنے لگے اور اس طرح کرنے لگے اور کانپتے ہوئے روتے ہوئے جا رہے ہیں. عمر فاروق کون؟ عمر میرے بھائیو جس کو نبی نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے تیرے گھر کو جنت میں دیکھا. کون؟ عمر جس سے شیطان راستے چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا. کون؟ عمر جس سے پوری دنیا ڈرتی تھی، پورا کفر ڈرتا تھا. کون؟ عمر جو فرش پہ بولتا تھا اللہ عرش پہ اس کے کلام کو قرآن بنا کر زمین پہ اتار دیتا تھا. کون؟ عمر جس نے کہا شراب حرام ہو جائے اللہ نے قرآن بنا دی. کون؟ عمر جس نے کہا کہ پردہ جو ہے یہ لاگو ہو جائے مسلمانوں کی عورتوں پہ اللہ نے قرآن بنا دی. کون؟ عمر جس نے کہا کہ منافقین کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا اللہ نے قرآن بنا دیا. کون؟ عمر جس نے کہا کہ عائشہ پاک دامن ہے اللہ نے قرآن بنا دیا. یعنی وہ عمر جس کی شان میں قرآن اترا، جس کی باتوں پہ اللہ نے قرآن اتارا، وہ عمر کانپتا ہوا جا رہا. آگے حضرت ابو ذر ملے، کہا کہ عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے ابھی ایک صحابی نے بشر بن عاصم نے ایک حدیث سنائی ہے کہ اگر عمر نے تو نے پورا انصاف نہ کیا ملازمت میں تو یہ جہنم کے پل کے اوپر سے آگ آئے گی اور جہنم میں لے جائے گی. حضرت ابو ذر کہنے لگے اے عمر اس سے بھی آگے ایک حدیث ہے. کہا کہ جب لوگ اپنا نمائندہ منتخب کریں گے، جب لوگ اپنا نمائندہ منتخب کریں گے اور کرپٹ انسان کو منتخب کریں گے، غلط بندے کو کریں گے، برادری کے لیول پہ کریں گے، رشتہ داری کی لیول پہ کریں گے، تعلق کی لیول پہ کریں گے، تو یاد رکھنا ہے عمر حضور نے فرمایا کہ اس شخص کو بھی اللہ جہنم کے پل کے اوپر روک کر اس کو بھی جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا. نہ مقرر کرنے والے اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے غلط آدمی، اور نہ غلط آدمی بچ سکے گا. اور کہا اے عمر ہم نے آپ کو بہترین امیر المؤمنین پایا ہے، آپ اس بارے میں پریشان نہ ہو. لیکن حضرت عمر پھر بھی کانپتے کانپتے آگے چلے گئے. میرے بھائیوں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم وہ بن جائیں، بس اپنے حصے کی تھوڑی سی روشنی کر. آج کے اس مہنگائی کے دور کے اندر، اس غریبی کے دور کے اندر ایک احساس پیدا کریں کہ کم سے کم اپنے آس پاس جو غریب لوگ ہیں زیادہ نہیں، ایک ٹائم کا کھانا اپنے حصے کا دیں. یہاں ہم 4 روٹیاں کھاتے ہیں، وہاں 2 کھا کر 2 اس بھوکے کو کھلائیں. شاید اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے.
شاید اللہ تعالی ہمارے روزے نماز قبول فرما لے. بس اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.